الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ امور میں سے ایک امر یہ بھی تھا کہ نکاح کو خفیہ رکھا جائے، یعنی اس کا اعلان نہ کیا جائے اور لوگوں کو نہ بتایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ نکاح کو نہایت ناپسند جانتے تھے، حتیٰ کہ اس نکاح کے اعلان میں ڈف بجائی جائے اور یوں کہا جائے، آئے ہیں ہم آئے ہیں، دلہن لینے آئے ہیں، بس ہمیں مرحبا کہو، ہم تمہیں سلام کریں گے، آئے ہیں ہم آئے ہیں، دلہن لینے آئے ہیں۔ یہ اس زمانے میں نکاح کا اعلان کرنے کا طریقہ تھا۔ اب ہمارے دور میں یعنی دور حاضر میں طریقہ مختلف ہے، لیکن پھر بھی نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے، کارڈ چھپوائے جاتے ہیں یا لوگوں کو فون کر کے میسیجز کر کے انفارم کیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے نکاح کو حلال اور بدکاری کو حرام قرار دیا ہے۔ حلال نکاح کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کی کچھ علامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں میں اس کا اعلان کرنا چاہیے اور اس نکاح کا معاملہ لوگوں میں مشہور ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با آواز بلند نکاح کا اعلان کرو۔ نکاح کا اعلان ڈف اور ترانوں سے ہونا چاہیے، وہ ترانے جو عیب سے پاک ہوں، شرک اور خرافات اور بے حیائی اور بےہودگی کے کلمات سے پاک ہوں۔ یہی وہ چیز ان امور میں شامل ہے جو حلال اور حرام کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں ڈف بجانا اور بآواز بلند نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ نکاح کے معاملے کا اعلان کی ترغیب کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ لوگوں سے چھپا نہ رہے، چنانچہ نکاح کے اعلان کا طریقہ ڈف بجا کر حاضرین کا بلند آوازوں سے مبارکباد دینا ہوتا ہے یا پھر سنجیدہ قسم کے جائز اشعار گا کر بتلانا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج بھی دیکھیں کہ لوگ نکاح ہونے کے بعد نکاح کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، یعنی سنت سے یہ ظاہر ہے کہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کو نکاح کی مبارکباد دینی چاہیے۔ اور جہاں تک خفیہ نکاح کا تعلق ہے تو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ نکاح کو چھپانا اور لوگوں کو یہ نہ بتانا، لوگوں سے راز رکھنا، تو یہ شریعت میں حرام ہے۔ حتیٰ کہ خفیہ نکاح کرنے والے گواہوں کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جبکہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر 2 مردوں سے کم گواہ ہوں یا 1 مرد اور عورتوں سے کم ہوں تو یہ خفیہ نکاح شمار ہوگا۔ یہ شرعی اور مسنون نکاح نہیں ہے جو زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد ہم جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ناپسندیدہ جانتے تھے۔ وہ لوگ ہیں شر پھیلانے والے، یعنی برائی پھیلانے والے لوگ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ عورت کو نہ ہی خادم کو، مگر یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا، البتہ اگر کسی نے اللہ کے حکم میں خلل ڈالا تو اللہ کے واسطے بدلہ لیا، یعنی شرعی حدود میں، جیسے چوری کی یا زنا کیا یا قتل کے بدلے قتل وغیرہ۔ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان یا اپنے کسی فعل کے ذریعے تکلیف پہنچاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے اس سے انتقام نہ لیتے تھے، البتہ یہ کہ اگر اس تکلیف کے ساتھ کسی کی طرف سے اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو پامال کرنے کا ارتکاب کرتا جسے اللہ رب العزت نے اس پر حرام کر رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ضرور انتقام لیتے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے بدلہ لیتے کہ جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہوتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بعض آدمیوں کو قتل کر دینے کا حکم فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اس گستاخی کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرمتوں کو بھی پامال کرتے تھے۔
اور جہاں تک اس کے برعکس والے اخلاق کا معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہر اس شخص کو معاف کر دینے والے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں سے بھی درگزر سے کام لیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی اور آپ کو روئے زمین سے زیادہ محبوب خطۂ ارض مکہ مکرمہ سے بھی نکال دیا تھا۔ آپ نے اہل مکہ کو فتح مکہ والے دن باوجود اس کے کہ آپ ان پر مکمل طور پر قابو پا چکے تھے اور ان سے انتقام لینے کی پوری قدرت رکھتے تھے، انہیں معاف کر دیا اور ان سے انتقام نہیں لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہایت ہی ناپسند جانتے تھے کہ لوگوں میں کوئی شر پھیلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم پر جھوٹی گواہی دینے والے اشخاص بالکل ناپسند تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک آیت نمبر 283 سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور حق کی گواہی کو مت چھپاؤ، جب گواہی دینے کے لیے بلائے جاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اس سے قبل کہ ان سے کہا جائے گا وہ خود بخود گواہی دیں گے، اور وہ گواہی اور قسم کے معاملے کو بالکل حقیر جانیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں آج کل معاملہ اسی طرح چل رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے جس سے مراد تابعین ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے ان سے مراد تبع تابعین ہیں، اور ان کے بعد ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی گواہی قسم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینے میں ان کا کوئی باک نہ ہوگا، نہ ہی وہ جھوٹ بولنے سے ڈریں گے، بات بات پر قسمیں اٹھائیں گے، حتیٰ کہ ان کی عادت ہو جائے گی، چنانچہ ان سے بغیر کسی مطالبے کے وہ قسم اٹھاتے پھریں گے۔ نعوذ باللہ۔ بارک اللہ لی و لکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔